جو نواقض روزہ ہیں ان کے بارے میں ہمارے ناظرین حضرات کو چند باتیں پیش کی جائے، ان کو جانکاری دی جائے۔ جی شیخ محترم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سب سے پہلے میں ناظرین کو رمضان المبارک پانے کے لیے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کی اہمیت، قدر اور اس کی فضیلت کو سمجھنے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ روزے کے نواقض یا مفسدات روزہ، کن اعمال کو کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کے بارے میں ایک روزے دار کو جاننا چاہیے۔ بنیادی طور پر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ 7 چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جماع ہے۔ جماع کرنے سے، ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر کفارہ مغلظہ لازم ہوتا ہے۔ بلکہ مفسدات جتنے ہیں ان میں سب سے زیادہ بڑا یہ جماع ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور قرآن کی وہ آیت مشہور ہے، الآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اس آیت کریمہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جماع ہے اور پھر کھانا اور پینا۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جماع۔ اسی طرح دوسری چیز استمناء، منی خارج کرنا۔ یہ عام طور سے نوجوانوں میں بیماری ہوتی ہے، تو کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ ہاتھ کا استعمال کر کے یا کسی اور طریقے سے اگر منی خارج ہو جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کا ذکر، جیسا کہ قرآن کی آیت میں بتایا گیا، کھانے اور پینے سے بھی البتہ اگر بھول چک سے کھانا پینا کھا لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر کے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر ہے۔ یہ تیسری چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز ہے جو کھانے اور پینے کے حکم میں ہو۔ کھانا پینا تو نہ ہو لیکن اس کے حکم میں ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کو نقصیر ہو جائے یا کسی طرح سے خون نکل جائے اور پھر جو ہے اس کے جسم میں خون داخل کیا جائے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر جس میں غذائیت ہو، اس کا انجیکشن لگایا جائے آدمی کو وٹامن وغیرہ کا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو کھانے پینے کے حکم میں ایسی چیزیں ہیں ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے 5ویں چیز پچھنا وغیرہ لگانے سے، حجامہ لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور 6ٹھی چیز القی عمدن، جان بوجھ کر کے قی کرنا۔ ایک یہ ہے کہ بذات خود بخود ہو جانا، اس سے نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کے قی کرنے سے، عمدن قی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آخری چیز جو مفسدات صوم میں ہے، روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں، ان میں 7ویں اور آخری چیز ہے کہ عورتوں سے حیض اور نفاس کا خون آنا۔ تو حیض اور نفاس کے خون سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہذا ہمیں ایک روزے دار کو ان چیزوں کی سمجھ ہونی چاہیے، اور جو روزے کو توڑنے والی یا باطل کرنے والی چیزیں ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔